بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان امور کا ذکر چل رہا تھا کہ جن کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے مسلسل ادا کرنا یہ واجب ہے۔ لہذا اگر کسی رکعت میں ایک سجدہ کیا بھول سے اور دوسری تیسری چوتھی رکعت میں اس کو یاد آ گیا تو ایسی صورت میں اس سجدے کو ادا کر لے۔ دوسری رکعت میں یاد آئے تو دوسری میں 3 سجدے کر لے، تیسری رکعت میں یاد آئے تو تیسری میں کر لے، اس سجدے کو بقیہ رکعت کے اندر ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس لیے کہ سجدے کے اندر پہلے رکعت کے سجدے میں تاخیر ہو گئی۔ تو بہرحال کسی رکعت کا سجدہ چھوٹ جائے تو بقیہ رکعت میں اس کو ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح قعدہ اولیٰ میں یا قعدہ اخیرہ ہو تو بیٹھتے ہی تشہد پڑھنا یہ واجب ہے فوراً۔ لہذا قعدے میں بیٹھا اور اس کے بعد تھوڑی دیر سوچتا رہا 3 تسبیح کے وقت جس میں ایک رکن ادا کیا جا سکتا ہے، اتنی دیر وہ سوچتا رہا اور اس کے بعد پھر تشہد شروع کیا، یا پھر قعدے میں بیٹھتے ہی اس نے الحمد شریف شروع کر دی، سورہ فاتحہ، یا پھر کوئی دوسری سورت شروع کر دی، پھر یاد آیا کہ یہاں تو تشہد پڑھنا تھا، تشہد کا موقع تھا، تو ایسی صورت کے اندر وہ بعد میں تشہد پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، کیونکہ قعدے میں بیٹھتے ہی تشہد پڑھنا جو ضروری تھا، واجب تھا، وہ چھوٹ گیا۔ اسی طرح تشہد پڑھنا ہی بھول گیا قعدہ اولیٰ میں، یا تشہد کا کچھ حصہ چھوٹ گیا، مکمل تشہد نہیں پڑھا، تو ایسی صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اس لیے کہ مکمل تشہد پڑھنا قعدہ اولیٰ میں اور قعدہ اخیرہ میں یہ واجب ہے۔ تو اس لیے اگر پورا تشہد چھوڑ دے یا کچھ تشہد چھوٹ جائے تو اس صورت کے اندر وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح قعدہ اولیٰ میں تشہد کا تکرار کر لیا، یعنی 2 مرتبہ پڑھ لیا تشہد کو، تو ایسی صورت کے اندر 1 مرتبہ تشہد پڑھنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن جب وہ فوراً کھڑا نہیں ہوا بلکہ دوسری مرتبہ بھی تشہد پڑھا ہے تو تاخیر ہو گئی، اس لیے اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یہاں واجب کا تکرار بھی ہوا کہ 1 مرتبہ تشہد پڑھنا تھا، اس کی جگہ 2 مرتبہ پڑھ لیا، تو اس وجہ سے بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نفل نماز ہے، چاہے سنن غیر موقدہ ہو یا پھر کوئی دوسری نفل نماز ہو، تو اور وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورت کے اندر دوسری رکعت پر جو قاعدہ کیا جاتا ہے وہ نوافل کے اندر جو ہے اس میں تشہد کے بعد بھی کچھ پڑھنے کی گنجائش ہے، لہذا وہاں پر 2 مرتبہ تشہد پڑھے گا، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ ان نمازوں میں جو فرض، واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ ہے، سنن غیر موقدہ ہو یا نوافل ہو۔ اسی طرح تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، فرائض میں، واجبات میں اور سنن موقدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھ لیا، یا اتنی دیر تک وہ ٹھہرا رہا، پڑھا نہیں لیکن اتنی دیر تک وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، تو ایسی صورت کے اندر اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ فرائض کا ہے، واجبات کا ہے اور سنن موقدہ کا ہے۔ اس کے علاوہ جو سنن غیر موقدہ ہیں اور نوافل ہیں تو اس میں قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر کوئی آدمی درود شریف پڑھے تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں یا عشاء سے پہلے پڑھ رہے ہیں یا پھر مغرب کے بعد 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر درود شریف پڑھ لے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ نوافل کے اندر ہر صوفہ یعنی ہر 2 رکعت یہ مستقل ایک نماز شمار کی جاتی ہے، تو لہذا یہ دوسری رکعت پر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ قعدہ اخیرہ ہی ہے اس کا نوافل کے اعتبار سے، تو اس لیے پڑھنا چاہیے۔
اور اگر کوئی آدمی بھول سے پڑھ لے تو اس صورت میں سدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی قاعدے اخیرہ کے اندر تشہد کو 2 مرتبہ پڑھتا، ایک مرتبہ تشہد پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ تشہد پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر سدے سہو واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ قاعدے اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو گویا ذکر پڑھا جاتا ہے تشہد کے بعد۔ تو اب اس نے جو دوسری مرتبہ قاعدے اخیرہ میں تشہد پڑھا ہے وہ بھی ذکر کے اندر شمار کیا جائے گا، لہذا قاعدے اخیرہ میں اگر کوئی آدمی تشہد 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس پر سدے سہو واجب نہیں ہوگا، وہ صرف پہلے قاعدے کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی جو ہے فرائض کا، واجبات کا اور سنن مؤکدہ کا، ان میں 2 مرتبہ تشہد پڑھے تو اس صورت کے اندر سدے سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی قاعدے اولا بھول سے چھوڑ دے، دوسری رکعت پر قاعدہ کرنا تھا لیکن وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہو، ابھی اس کے جو ہے پیر مڑے ہوئے ہیں، کھڑا نہیں ہوا، تو اس صورت کے اندر بیٹھ جائے اور جو ہے وہ قاعدہ کر لے، اور آخر میں سدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ہاں اگر وہ کھڑے ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا یا کھڑا ہو گیا تھا تو ایسی صورت کے اندر اب اگر وہ لوٹے گا قاعدے اولا کی طرف تو اس صورت میں اس کو سدے سہو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جب وہ کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے بعد واپس قاعدے کی طرف لوٹا ہے، اگر نہ لوٹے تب بھی کوئی حرج نہیں، تیسری رکعت پر قاعدہ کر لے اور پھر چوتھی رکعت پر قاعدے اخیرہ کے اندر سدے سہو کر لے، سدے سہو تو کرنا ہی پڑے گا، چاہے وہ دوسری رکعت میں قاعدے اولا کی طرف لوٹے یا نہ لوٹے، تیسری رکعت پر کر لے، لیکن سدے سہو اس کو کرنا پڑے گا اس صورت میں جبکہ وہ قاعدے اولا کو چھوڑ کر، بھول سے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس پر سدے سہو واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں جن کی وجہ سے سدے سہو واجب ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق۔